السلام علیکم دوستو، آج کا ٹاپک فٹنس ورلڈ کا ایک سب سے بڑا کنفیوژن کلیئر کرنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایک ہی وقت میں فیٹ لاس اور مسلز بھی گین کر سکتے ہیں؟ زیادہ تر ٹرینر، جم کے دوست، حتیٰ کہ پرانی کتابیں بھی یہی کہیں گی کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن آج ہم سائنسی پروف کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ ممکن ہے اور آپ کیسے اس کو کر سکتے ہیں۔ پرانی سوچ کے مطابق پہلے فٹنس انڈسٹری میں ایک روایتی نظریہ یہ تھا کہ اگر فیٹ لاس کرنا ہے تو کیلریز کم کھاؤ، یعنی کیلریز ڈیفیسٹ میں رہو۔ اگر مسل گین کرنے ہیں تو زیادہ کیلریز کھاؤ، یعنی کیلریز سرپلس میں رہو۔ اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ فیٹ لاس کے لیے آپ کو اپنی باڈی میں کم انرجی دینی ہوگی اور مسل گین کے لیے زیادہ انرجی دینی پڑتی ہے۔ یہ بات لاجیکل لگتی ہے، لیکن یہ ایک بلیک اینڈ وائٹ اپروچ تھی جس کے بیچ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک فٹنس ریسرچر کرس باریری گیٹ نے پچھلے کئی سالوں میں یہ ثابت کیا کہ ایک ہی وقت میں لین مسل ماس بڑھانا اور فیٹ لاس کرنا ممکن ہے۔ پہلے اسے ناممکن سمجھا جاتا تھا، لیکن اب درجن سے زیادہ ریسرچ پیپرز موجود ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس عمل کو ریکمپوزیشن کہا جاتا ہے، اور یہ خاص طور پر تب کامیاب ہوتا ہے جب آپ چند بنیادی اصول فالو کریں۔ ریسرچ کے مطابق اس کے لیے 3 بڑے سائنٹیفک اصول بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1 ہے ریزسٹنس ٹریننگ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسلز گرو کریں تو ہفتے میں کم از کم 3 سے 4 دن ویٹ ٹریننگ کریں۔ کمپاؤنڈ لفٹس جیسے اسکواٹس، ڈیڈ لفٹس، بینچ پریس اور پل اپس نہ صرف ایک سے زیادہ مسل گروپس کو ٹرین کرتی ہیں بلکہ یہ ہارمونز جیسے ٹیسٹوسٹیرون اور گروتھ ہارمونز کو بھی بوسٹ کرتی ہے۔ ساتھ ہی آپ کچھ آئسولیشن ورک بھی ضرور کریں تاکہ مسل بیلنس اور باڈی شیپ برقرار رہے۔ نمبر 2 از ہائی پروٹین ڈائٹ۔ دوستو، پروٹین ہی مسل گروتھ کا اصل ڈرائیور ہے۔ ریسرچ کے مطابق آپ کو کم از کم 1.6 سے 2.2 گرام پروٹین فی کلو گرام باڈی ویٹ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا ویٹ 72 کلو گرام ہے تو آپ کو روزانہ 115 سے 160 گرام پروٹین لینا چاہیے، اور اگر آپ کا ویٹ 80 کلو گرام ہے تو روزانہ 130 گرام سے 175 گرام پروٹین بہترین رہے گا۔ پروٹین کے 2 بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ مسل پروٹین سنتھسس کو انکریز کرتا ہے، دوسرا اس کا ترمک ایفیکٹ آف فوڈ زیادہ ہے، یعنی پروٹین کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے آپ کی باڈی زیادہ کیلریز برن کرتی ہے۔ نمبر 3 کیلریز کا سمارٹ ایڈجسٹمنٹ۔ یہاں سب سے بڑی غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ یا تو بہت زیادہ ڈیفیسٹ میں چلے جاتے ہیں جس سے مسل برن ہو جاتے ہیں، اور یا پھر بہت زیادہ سرپلس کھا لیتے ہیں جس سے فیٹ بڑھ جاتا ہے۔ اصل سائنس یہ ہے کہ آپ اپنی مینٹیننس کیلریز سے صرف 200 سے 300 کیلریز اوپر رہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی مینٹیننس کیلریز 2500 کیلریز ہیں تو آپ کو 2700 سے 2800 کیلریز لینی ہوتی ہیں۔ اسی زون کو ہم کہتے ہیں ریکمپوزیشن زون، جہاں مسل گرو کریں گے اور فیٹ کم سے کم سٹور ہوگا۔ لیکن کچھ اہم باتیں ضرور نوٹس کر لیں۔ اگر آپ صرف پروٹین بڑھائیں گے لیکن ریزسٹنس ٹریننگ نہیں کریں گے تو فیٹ لاس اتنا نمایاں نہیں ہوگا۔ پروٹین دن میں اپنی مرضی سے لیں، ٹائمنگ اتنی اہم نہیں ہے، اصل چیز ہے روزمرہ کی کل مقدار، جو چکن بریسٹ، مچھلی، ریڈ میٹ، انڈے اور وے پروٹین سے لے سکتے ہیں۔ فاسٹنگ میں بھی ٹریننگ کر سکتے ہیں یا کھانے کے 1 سے 2 گھنٹے بعد، دونوں صحیح ہیں۔ اصل چیز ہے کنسسٹنسی۔ ریزسٹنس ٹریننگ ہفتے میں 3 سے 4 دن، 2 اپر 2 لوور باڈی ورک آؤٹس یا 3 فل باڈی ورک آؤٹس، ساتھ میں 2 کارڈیو سیشنز۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔